بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے، کل ایک سیشن ہم نے کیا تھا شعیب اختر کا، ان کی آٹو بایوگرافی ہے کنٹروورشلی یورس۔ اس میں شیو ڈوگرا نے ان پر ریسرچ کی ہے، ان سے معلوم کیا ہے، تو بہت سی باتیں ہیں جو پہلا ہم نے ان کا سیشن کیا اس پہ کیا تھا بلیو ان یور سیلف یا سیلف بلیو، خود پر یقین۔ خود پر یقین کی شعیب اختر کے اندر یہ قوت تھی کہ ان کے اندر 3 بڑے نقص تھے، اس نقص کو انہوں نے ختم کر کے اپنے آپ کو دنیا کے طور پر منوایا تھا۔ بہت بڑا نقص تھا کہ ان کے پاؤں فلیٹ تھے، جس میں آدمی دوڑ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ انہوں نے دنیا کے فاسٹ بولر میں اپنا نام لکھوایا۔ اس کے بعد اس کی ٹانگیں بہت لٹکی ہوئی تھی، جس سے آدمی چلنا 2 بار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد بمشکل شعیب اختر نے چلنا سیکھا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اپنے آپ پر یقین کی قوت نے اسے آگے دنیا میں لے آئے۔ تیسری جو ان میں خامی تھی وہ دمے کی تھی، دمے کی کالی کھانسی تھی، وہ ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور چوتھی رویے کی، کہتے ہیں جب تک شعیب اختر دنیا میں کرکٹ کی دنیا میں کھیلا تب تک ان کے رویوں پر تنقید ہوتی رہی۔ اور ایک جملہ جو شیو ڈوگر کہتے ہیں کہ 2 بڑی مشکلات ہمیشہ اس کی زندگی کے ساتھ رہی، ایک رویہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ان کے ساتھ بنتا نہیں تھا، اور دوسرا اس کا اپنا جسم تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی وہ ایڈونچرس تھے، وہ رسک لیتے تھے۔ ایک ریکارڈ ہے کہ نیوزی لینڈ میں گئے تھے اور انہیں 10,000 میٹر کی بلندی پر جمپ لگایا تھا۔ کہتے ہیں کہ گرافال کا ایک نیا ریکارڈ تھا۔ وہ جنونی شخص تھا، جو نہ کرنا ہوتا تھا وہ کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا مجھے اپنے آپ پر یقین ہے۔ اس سے ایک چھوٹی سی حکایت مولانا روم سے منسلک کر کے اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ زندگی میں چیلنجز کیا ہوتے ہیں، ہم بہت سی خامیوں کے باوجود اپنے آپ پر قابو کیسے پا سکتے ہیں۔ ایک گڈریا تھا، اپنے مال کے ساتھ، گڈریوں کے ساتھ روزانہ دریا پار کر کے جاتا تھا، کشتی میں بیٹھتا تھا، ملا کو چند سکے دیتا تھا، اور روز اس چیز سے تنگ ہو گیا کیونکہ اس کا گزارا بمشکل ہوتا تھا۔ مولانا صاحب کے پاس گئے، مسجد میں گئے، ان سے پوچھا میں روز ملا کو ایک سکہ دیتا ہوں، دریا مجھے پار کر کے دیتا ہے، کوئی ایسی تدبیر بتائے کہ میں کشتی پر نہ جاؤں، میرے پیسے بچ جائیں اور میں روز اپنے مال کے ساتھ دریا پار کر سکوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا دیکھو، اگر تم کشتی نہیں لیتے تو اپنے گڈریوں کے ساتھ تم بسم اللہ کہہ کر آنکھیں بند کر تم آنکھیں کھولتے جاؤ گے تو راستہ تمہارا ہموار ہوگا اور تم دریا کے پار چلتے جاؤ گے۔ گڈریے نے اپنے مال کو دوسرے دن لیا اور بسم اللہ پڑھی، آنکھیں بند کی، دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتا گیا، راستہ پار ہوتا گیا۔ حیرت کی حد نہ رہی، جو سالوں سے کشتی پر سفر کرتا تھا آج پانی پر اپنے مال کے ساتھ تیرتا ہوا آیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب مولوی صاحب نے اسے دیکھا تو اسے بھی ہوا کہ میں بھی دریا پار کروں۔ جیسے گڈریا نے اپنے مال کو اس طرف پار کیا تو دور سے دیکھا مولانا صاحب آہستہ سے آ رہے ہیں، پھر ڈر کر پیچھے بھاگ گئے۔ اس کے تیسرے دن مولانا سے اس گڈریا نے مسجد میں پوچھا، کہا کہ آپ نے مجھے ہی ذکر بتایا تھا، میں تو کشتی کے بغیر اور اس کے سوا آ گیا تھا، مگر آپ تھوڑے سے قدم چلے تھے اور ڈگمگائے تھے، ڈوب رہے تھے، آپ نے دریا پار کیوں نہیں کیا؟ آپ ہی نے تو مجھے یہ کلمہ سکھایا تھا، آپ ہی نے تو مجھے ورد سکھایا تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ مولانا روم ایک خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ پیش امام نے کہا، مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو تمہیں یقین کی طاقت تھی اور مجھے یقین کی طاقت نہیں تھی۔ یہی دنیا میں یقین کی طاقت پاور لے چلتی ہے۔ اگر ہم یقین نہیں رکھیں گے تو بڑے سے بڑا کام کیا، چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کر سکیں گے۔ اگر یقین ہوگا تو بڑے سے بڑا بھی کام کر لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔